اور ہم سے خطاب فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، مخلص ذمہ داران، آج بچوں کی ہمت افزائی کے لیے، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے جمع ہونے والے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، آپ کو معلوم ہے آج کا دن بچوں کا دن ہے. بلکہ ہم لوگ نہیں کہوں گا، میں بیچ میں آ گیا. اصل پروگرام ان کا ہے. آج کے نوشہ وہ، آج کے ہیرو وہ ہیں. اور ہم نے الحمدللہ اسی مناسبت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانی بڑی بڑی باتیں ہم نے سنی. ایک تعلیم کا ایک طریقہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ کھڑے ہو کر بعد نماز کے بعد کے اذکار، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، کیا اتنے اذکار جو یہ 5 سال کا بچہ پڑھ رہا ہے مجھے معلوم ہے کیا؟ میں یہ اذکار جانتا ہوں کیا؟ ہر آدمی اگر چیک کر لے تو آپ کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. دوسری چیز، مکتب جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. مجھے مکتب عنوان نہیں دیا گیا، اس کے لیے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، والدین کے حقوق اور بچوں کے حقوق، مجھے یہ عنوان دیا گیا. مگر میں پھر بھی مناسب سمجھتا ہوں. یہ جو مکتب مکاتب ہیں، ان مکاتب کے جو فوائد ہیں یہ بہت بڑے ہیں میرے بھائی. آپ نے 100 بار یا کم سے کم 10 بار آپ نے ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر سنا ہوگا. وہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان ادب تھا، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. آپ جانتے ہیں، مجھے اس کا خلاصہ یا اس شعر کا مفہوم آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب باپ نے بیٹے سے کہا کہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے کی زبان سے بلا تعمل برجستہ یہ جواب نکلتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا، کر گزریے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یہ اطاعت، یہ والدین کی فرما برداری، یہ کہاں سے آئی؟ حضرت اسماعیل میں اپنے والد کی فرما برداری کہاں سے آئی؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ مکتب میں سکھایا گیا ہے. یا فیضان ادب تھا، یا گھر میں یہ ادب سکھایا گیا ہے. سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں. میرے لیے اللہ کا ایک شرف یہ ہے، ایک مسجد میں 21 سال سے 20 پر 1 سال، 21 جلدی سمجھ میں نہیں آتا، 20 پر 1 سال سے میں ایک مسجد میں کام کر رہا ہوں. اللہ مجھے وہاں ریاکاری سے بچائے، اللہ اور کام کرنے کا موقع اللہ عنایت فرمائے. یہ رمضان اگر آئے گا تو 22 سال ہو جائیں گے. میں نے ایسے بچوں کو جب اندر داخل ہوا، اس مسجد کے اندر جب میں گیا، ابھی جو 5 سال کا بچہ ہے نا، جب وہ 5 سال کا تھا، آج وہ بچہ 26 سال کا. جب وہ بچہ 10 سال کا تھا، آج 30 پر 1 سال 31 سال کا ہے. میں آج دیکھ رہا ہوں وہ بچہ کوئی سن فرانسسکو میں ہے، کوئی نیو یارک میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی لندن میں ہے، اور کوئی ماسٹر ڈگری کر کے ہے. ایک بچہ تو ایسا بھی ہے جو بھی ایکس بائیڈن جو گیا ہے ابھی اس نے جو ہے وائٹ ہاؤس سے ہماری مسجد کے ایک بچے کو لیٹر لکھ کر شکریہ ادا کیا ہے، کیونکہ اس کو ایم ڈی کیا، ماسٹر ایم ایس کیا، بہت اچھا اس نے کام کیا. مگر یاد رکھو اس کا علم دینی کتنا ہے جانتے ہیں؟ وہ دنیا کے کونے کونے میں تو چلے گئے، مگر بچپن میں مکتب میں جو سورتیں یاد کیے، مکتب میں جو دعائیں یاد کیے، مکتب میں جو طریقہ یاد کیے، آج بھی وہی طریقہ انہیں دنیا کے کونے کونے میں کام آ رہا ہے. جی ہاں، آپ بھی جو بچپن میں پڑھے ہیں، سبحان اللہ، آپ بھی جو بچپن میں پڑھے ہیں، بعد میں پتہ نہیں ان میں سے کون سا بچہ مدینہ منورہ سے PhD ہو جائے، کون جانتا ہے؟
بچہ ہے جو انشاءاللہ ایک بہترین سائنٹسٹ ہو جائے؟ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ہمارے بچوں کو، یہ چائے پینے کی طاقت نہیں تھی. آج اللہ کے فضل و کرم سے جن بچوں کو ہم نے ایسے مکتب میں پڑھایا ہے، آج پورا خاندان وہ سنبھال رہے ہیں. آپ سمجھے نہیں میری بات. ان کی ایک مہینے کی تنخواہ 10 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، سارا خاندان سنبھال رہے ہیں. اور کبھی ان سے کوئی آج بھی مجھ سے بات کرتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں، شیخ جو بھی علم ہمارے پاس ہے وہ آپ سے ہم سیکھیں. اور سیکھے کہاں سے؟ اسی مکتب کے اندر سیکھے ہیں. اس لیے میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو پڑھایا جا رہا ہے یہ زندگی بھر یہ بچوں کو کام آئے گا انشاءاللہ. اور جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ کسی بڑے ادارے میں درس حدیث درس قرآن نہیں دے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں. یہ کام کوئی معمولی کام نہیں، بہت بڑا کام ہے. دوسری بات، اپنے عنوان پر آنے سے پہلے عنوان بھی مختصر ہی کروں گا، میں لمبی چوڑی تقریر انشاءاللہ آپ کے سامنے نہیں کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ 400 بچے ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے، 400 بچے اس مکتب میں ہیں. مسجد یعقوب ہے، مسجد یعقوب دارالسلام مکتب، اور جو حفظ کا شعبہ چل رہا ہے معہد ابی ابن کعب. سبحان اللہ، 400 بچوں کو اب سنبھال رہے ہیں. 400 جی 250 ہے، 250 معذرت، آپ ہی کے کسی ساتھی نے 400 کہا تو میں نے 400 کہہ دیا. 250 250 بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جی ہاں سبحان اللہ، جو بچے اتنے بھی ہیں، 300 بھی 350 بھی معمولی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنے بچوں کا مکتب اور اس انداز میں چل رہا ہے. میں اساتذہ کو، ذمہ داران کو اپنی طرف سے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تنخواہوں میں برکت عطا فرمائے. چھوٹی تنخواہیں ہوتی ہیں مولوی صاحبوں کی، مگر اللہ اس میں برکت زیادہ دیتا ہے. علماء کی تنخواہیں 10,000 15,000 آج کے زمانے کے حساب سے کوئی معنی نہیں رکھتی. ابھی میں آ رہا تھا، ایک ساتھی نے کہا یہ واقعہ بتا دیجئے مولوی صاحب. جی ہاں، ابھی چھوٹی تنخواہ لینے والا ایک عالم ہیگڑے نگر کی جو مدرسہ چل رہا ہے جامعہ محمدیہ ہیگڑے نگر کے نائب ناظم صاحب، مختصر تنخواہ ہے، اور ایک مسجد میں صبح اور شام کی نماز پڑھاتے ہیں. 2 بچے ہیں، دونوں کے دونوں ڈاکٹر ہیں. سمجھے آپ؟ بڑا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، چھوٹا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے. یہاں کروڑوں کمانے والے لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنا پا رہے. علماء کی تنخواہوں میں 15,000 بھی لے رہے ہیں، اللہ 2 بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک واقعہ بول کر میں بات آگے لے کر جاتا ہوں. مجھے جامعہ محمدیہ میں صدارت کے لیے بلایا گیا، ایک جلسے کی صدارت کے لیے. جو لیٹر ہے وہ لا کر دینا تھا وہاں کے نائب ناظم صاحب کو، وہ نہیں آئے، بخار آ گیا. انہوں نے بیٹے کو بھیجا اور مجھے فون پر کہا شیخ معذرت میں نہیں آ پا رہا ہوں، میرا بچہ آ رہا ہے. غور سے سنو اس بات کو. وہ بچہ آیا، بچے کا نام عبد المصور ہے. خط لیٹر لا کر مجھے دیا، آپ کو صدارت کے لیے بلایا جا رہا. میں بچے کو بٹھا کر پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ عبد المصور نام. والد کا نام بتایا. کیا کر رہے ہو بیٹا؟ پوچھا. کہا MBBS کے آخری سیمسٹر میں. ابھی آخری سیمسٹر کے بعد میں ڈاکٹر بن جاؤں گا انشاءاللہ. ابھی بات اب ختم نہیں ہوئی، اب بات شروع ہو رہی. میں نے ان سے پوچھا قرآن میں کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر تو بن رہے ہو، قرآن کہاں ہے تمہارا؟ کہا 20 پر 9 پارے ہو چکے ہیں. کتنے پارے؟ 20 پر 9 پارے حفظ ہو چکے ہیں. میرا ارادہ یہ ہے شیخ، ایک پارا حفظ مکمل کر لوں، ادھر MBBS ختم ہو، ادھر میرا حفظ ختم ہو جائے. سبحان اللہ. فری سیٹ ملی ہے، فری سیٹ. ہم یہی چاہتے ہیں ہمارے بچے دین بھی پڑھے دنیا بھی پڑھے، ہمارے بچے دونوں میں آگے آ جائیں. اور میں نے ایک سوال ان سے کیا، وہ YouTube میں ریکارڈ ہوئی ہو گیا ہے، لوگ بہت تیزی کے ساتھ وائرل نہ بولتے، وائرل کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ وائرل کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے یہ تو مولوی صاحب بولے ہیں، دوبارہ مولوی صاحب بول رہے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو نئی تیاری ہر بار کرنی پڑتی. کہیں بھی جاؤ وہ چیز پتہ چل جاتی ہے، میرے جانے سے پہلے میری چیز وہاں چلی جاتی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک پیغام دے دوں گا. میں نے اس بچے سے پوچھا تھا آپ پڑھے کہاں سے؟ نیٹ میں تمہارے نمبر 400 ہیں. کتنے؟ 24 لاکھ میں 400 اس کی رینکنگ ہے. کہاں سے پڑھے تم؟ سبحان اللہ. اس بچے نے جو جواب دیا وہ تھا مسجد سے پڑھا. کہاں سے؟ مسجد سے پڑھا. مسجد ماشاءاللہ ہم بناتے ہیں، کروڑوں کی مسجدیں ہم بنا دیتے ہیں. اس کا جو فائدہ جیسا ہونا چاہیے
ویسا نہیں ہوتا. اس بچے نے جو مجھے جواب دیا ہے، میرے والد امام، میں فجر کی نماز پڑھ کر اشراق تک روزانہ قرآن پڑھتا ہوں، جتنی آیتیں یاد ہوتی ہیں یاد کرتا ہوں. اشراق کے بعد سے لے کر 8 بجے تک ہر روز اسکول کی تعلیم پڑھتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر، اور عصر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوں. عصر سے لے کر عشاء تک روزانہ میں جو میری اسکول کی تعلیم ہے مسجد میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں. شیخ یہ مسجد کی برکت ہے، رب نے میرے دماغ کو کھول دیا. سبحان اللہ. آج میں دوبارہ گزارش کر کر اپنے عنوان پر آتا ہوں. مسجد کی جو فضیلت ہے، وہ فضیلت میں ایک چیز یہ بھی شامل کر لیجئے، اپنے بچوں کو اگر سدھارنا ہے، نوجوانوں کو اگر سدھارنا ہے، صحیح تعلیم اگر دینی ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں. اور یہ لکھ کے رکھیے، یہ پروگرام اتنا اچھا جو ہوا نہیں، بھی اتنا منظم، اتنا سسٹمیٹک جو ہوا ہے، اس کی ایک وجہ اللہ کا گھر ہے. اگر آپ شادی محل میں کرو نا یہ پروگرام، یہ لکھ کے رکھو، آپ شادی محل میں کرو، اتنا اچھا پروگرام کبھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کی برکت ہے، مسجدوں کی برکت ہے. یہاں آپ بچوں سے جو بھی آپ بچوں کو سکھاتے ہیں، جلدی دماغی کچھ مکتب کے بارے میں جو میں نے دیکھا 5-10 منٹ میں نے اسے بیان کر دیا. ابھی جو عنوان ہے کیا اس کی ضرورت ہے؟